بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ حضرت مصعب بن عمیر جن کا ایک قصہ 7ویں باب کے نمبر 5 پر بھی گزر چکا ہے، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے مانی کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھی، تعلیم اور دین کے سکھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے، لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے۔ سعد بن زرارہ کے پاس ان کا قیام تھا اور مقرئی پڑھانے والا مدرسے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ سعد بن معاذ اور اسیر بن حضیر، یہ دونوں سرداروں میں بھی ان کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ سعد نے اسیر سے کہا کہ تم اشد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے ضعیف لوگوں کو بے وقوف بہکاتا ہے۔ وہ اشار کے پاس گئے اور ان سے سختی سے یہ گفتگو کی۔ اشار نے کہا کہ تم ان کی بات سن لو، اگر تمہیں پسند آئے قبول کر لو، اگر سننے کے بعد ناپسند ہو تو روکنے کا مخالف نہیں۔ اسیر نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے۔ سننے لگے۔ حضرت مصعب نے اسلام کی خوبیاں سنائیں اور کلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کی۔ حضرت اسیر نے کہا، کیا یہی اچھی باتیں ہیں اور کیا یہی بہتر کلام ہے؟ جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح داخل کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم نہاؤ، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ حضرت اسیر نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سعد کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنے ہمراہ لائے، ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔ سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنو سہیل کے پاس گئے، ان سے جا کر کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تم میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔ اس پر سعد نے کہا کہ مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشہل کے سب مرد عورت مسلمان ہو گئے اور حضرت مصعب ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا یہ عام دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا، وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا اور جو بات اسلام کی اس کو آتی تھی اس کا پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا، جس میں نہ کھیتی، نہ منع تھی، نہ تجارت، نہ پیشہ، نہ ملازمت،